السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر عبدالصمد آپ کو ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے آپ فریش تر و تازہ پرسکون ہوں گے، ریلیکس ہوں گے، اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ آپ اپنے ذمہ داریوں کو بڑی اچھی طریقے سے سر انجام دے رہے ہوں گے۔ اس دنیا میں آتے ہوئے ہمارے کچھ ایسے کام اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوتے ہیں، چاہے کسی اور کا کام کیوں نہ ہو، ہمیں فرض سمجھ کے اس کا کرنا ہوگا۔ بالخصوص جو جاب کرتے ہیں لوگ، یا جو باسز ہے، ان کے ساتھ، اپنے ورکر کے ساتھ بیہیو، سلوک کیسے کریں۔ آج ٹاپک ہے، ہمارے ٹاپک جو آج ہے وہ ہے پروفیشنل سکسیس اینڈ پروفیشنل پرابلمز کو کیسے حل کر سکتے ہیں۔ اور یہ بہت ایک مسائل ہے، گمبھیر مسئلے ہے۔ لوگوں کو اس وجہ سے لوگ جاب چھوڑ دیتے ہیں، اس وجہ سے لوگ باس جو ہے وہ چھٹی دے دیتے ہیں، ان کو فارغ کر دیتے ہیں ڈیوٹی سے۔ یہ مسائل کیوں اتنی زیادہ آتے ہیں؟ ایک شخص ہے جو کہ وہ ایک جگہ کو چھوڑ کے پھر دوسری جگہ سے، وہاں سے بھی پھر چلے گئے تیسری جگہ، وہاں سے بھی پھر چلے گئے تھے، یا کچھ لوگ ہیں جس کو پروموشن نہیں ملتے ہیں بالکل، اور ان کی یا تو کارکردگی صحیح نہیں ہوتی ہے، یا مقصد کوئی ایسا پرابلم ضرور ہوتی ہے، ورنہ اچھے ورکرز کو کون اپریشیٹ نہیں کرتا ہے، کیونکہ ضرورت ہوتا ہے اس ادارے کو، ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور رہیں ایک دوسری بات کہ ادارے بنتے رہتے ہیں، بہت سے انسٹیٹیوشنز بنتی ہے، بہت سے آفیسز، بہت سے کمپنیز بنتے ہیں، لیکن ختم ہو جاتے ہیں، آف ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے، یہ ہم اس پہ بات کریں گے۔ کال ہولڈ پہ ہے، کال کے بعد یہ ہر انسان کو، یہ اور آپ کے بچوں کو، نسل کو، ارد گرد کو مسائل ہو سکتے ہیں، تو اس لیے یہ بڑی ضروری ہے اس پہ بات کرنا۔ ایک کال ہولڈ پہ ہے، کال سنتے ہیں، پھر آتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں، اور آج اس مسائل کا حل ڈھونڈ رہے ہیں ہم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون بات کر رہی ہے؟ سر میں آمنہ بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی آمنہ، کیا کہنا چاہتی ہے؟ سر میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ میں ایک ورکنگ وومن ہوں جی، اور جیسے ہم لوگ آفیسز میں کام کرتے ہیں، میں نے بہت زیادہ سنا ہے کہ HMF اور سمدہ سے ہمیں ہیلپ ہوتی ہے کہ ہم ورک لوڈ کو کس طرح مینیج کر سکتے ہیں اور ٹائم مینجمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو سر یہ آپ بتا سکتے ہیں مطلب ہمیں کس طرح یہ چیزیں ہیلپ کریں گی ہمیں کام کے دوران؟ جیسے ہم لوگ ایک آفس کا ماحول ہوتا ہے، اس میں بہت فرسٹریشن ہوتی ہے، صحیح، اور بڑی ڈسٹربنس ہوتی ہے اس ماحول میں، اور ہم لوگ جو ہے بہت زیادہ اتنا ورک اسٹریس ہوتا ہے، لوگوں کا بھی اتنا مطلب بیہیویئر سے بہت فرق پڑتا ہے۔ تو ہم ان چیزوں کو کس طرح HMF کس طرح اس میں ہمیں ہیلپ کر سکتی ہے، یا سمجھا ہمیں کس طرح ہیلپ کر سکتا ہے کہ ہم لوگ پازیٹیولی کام کر سکیں؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اس پہ بات کریں گے، اور بالکل یہ ہے آج ہماری موضوع۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پرابلم کیا ہوتی ہے زیادہ تر جو آپ نے دیکھا سنا؟ پرابلمز کون سے پرابلمز زیادہ تر ہوتی ہے ورکر کے ساتھ؟ ایسے پرابلمز ہوتے ہیں، اور جو ڈین ہے، جو مقصد ایگزیکٹیوز ہے، جو مینیجرز ہیں، ان کے ساتھ ایسے پرابلمز ہوتی ہیں کیا؟ یہ کون سے زیادہ پرابلمز ہے جس پہ ہم بات کریں؟ سر دیکھیں، ایکچولی ایک تو کام کا لوڈ ایک الگ چیز ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے کہ آپس کی جو ورکرز کی جو آپس میں کمیونیکیشن ہوتی ہے، اور اوپر ایک آپ کے اوپر کے جیسے آپ کے باسز ہیں، ان کی ایک الگ ہر کسی کو ٹینشن ہوتی ہے، ایک تو کام کی ٹینشن ہوتی ہے، اور ایک لوگوں کا جو آپس میں بیہیویئر ہوتا ہے وہ بھی ایک بہت زیادہ کام کے اوپر جو ہے وہ غلط قسم کا جو ہے اس کا افیکٹ ہوتا ہے۔ آپ مطلب لوگ آپ کبھی آپ کی بن نہیں رہی ہوتی لوگوں سے، کچھ لوگوں کا غلط قسم کا بیہیویئر ہوتا ہے، کچھ لوگ زیادہ تر، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر آفس کا ماحول بہت زیادہ نیگیٹو ہونے لگتا ہے۔ تو جو لوگ پیسفل کام کرنے کی عادت ہوتی ہے ان کو، وہ اس کو صحیح سے اپنے کام کو کر نہیں پاتے۔ صحیح
چیزیں بہت اس طرح کا بہت ہوتا ہے، اور ایک ٹائم مینجمنٹ کے اوپر لوگوں کا کنٹرول نہیں ہوتا. صحیح. کچھ لیٹ آتا ہے، کچھ ٹائم پہ آتا ہے، کچھ کبھی جلدی جانے کی کوشش کرتے ہیں نا، کوئی کبھی چھٹی مانگتے ہیں، کوئی اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، کوئی لیٹ اٹھتے ہیں، جاب پہ نہیں آتے ہیں، یا پھر ماحول جب آفس آتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ وہ کمپٹیشن جو ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھنے کی جو کوشش ہوتی ہے وہ تو اچھے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ نیگیٹیولی دوسروں کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، باس کو غلط باتیں کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے؟ جی سر، ایسا ہوتا ہے. جی، تو لیڈیز کے ساتھ کیا پرابلمز ہوتی ہیں؟ سر لیڈیز کے ساتھ ایک تو تھوڑا لیڈیز کا ہمارے یہاں ویسے تو بولا جاتا ہے کہ بڑی خواتین پڑھی لکھی ہونی چاہیے اور ہمارے معاشرے کو بہت سپورٹ کر سکتی ہیں، لیکن لیڈیز کو آفیسز میں لیڈیز ہی کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. ان کو بہت جگہ میں نے یہ چیز نوٹس کی ہے کہ لوگ انہیں آگے نہیں بڑھنے دینا چاہتے. مطلب مرد حضرات میں بڑا جیلسی کا مادہ پایا جاتا ہے لیڈیز کے اگینسٹ، اگر وہ کچھ ان سے زیادہ اچھا کام کر لیتی ہے. یعنی اگر وہ ایکسٹرا کام کرتے تو مرد حضرات اس سے جیلس ہو جاتے؟ جی. اچھا. کافی جگہوں پہ تو جیسے ریسیپشن میں ہیں لیڈیز، آفیسز میں کام کرتی ہیں. اوبیسلی آج کل آپ نے دیکھا مہنگائی اتنی ہو گئی تو سب کو ہی کام کرنا پڑتا ہے، تو ان کو مطلب طرح سے جو ہے لوگ تنگ کرتے ہیں، اور ان کو پھر وہ خواتین کے اندر ایک خاص قسم کا ڈر، خوف اور ان کے اوپر اسٹریس بڑھ جاتا ہے. ایک تو گھر کے بھی مسئلے ہوتے ہیں ان کو، اور اوپر سے وہ آفس کے اندر جو ہیں وہ چیزیں، وہ اسٹریس جو ہے وہ ان کو کس طرح وہ ان چیزوں کو HMF اور اسمبا کو یوز کر کے ان کو صحیح رکھ سکتی ہیں، اپنے آپ کو بالکل پیسفل رکھ سکتی ہیں. یہ ساری چیزیں میں پوچھنا چاہ رہی تھی آپ. HMF اور سمدا کے بارے میں آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ سر میں نے سنا ہے کہ جو مطلب کافی ہیلپ کرتا ہے پازیٹیو رہنے میں، اور جو ہے وہ ٹائم مینجمنٹ اور ورک مینجمنٹ میں بہت ہیلپ کرتا ہے. میں نے سنا ہے، میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں ان میں بہت ساری چینجز آئی ہیں ان کو کرنے سے. مثلاً کیا چینجز آئی، کیسے آئی؟ مثلاً جیسے میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بہت پازیٹیو ہو گئے ہیں اور بہت ایکٹیو ہو گئے ہیں. جیسے لیزی وغیرہ ہوتے تھے کام میں، وہ ساری چیزیں ان کی جو ہے بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں وہ لوگ، اور جو ہے ان کا کام کرنے کی اسپیڈ بھی بڑھ گئی ہے، اور ان کی کام میں جو ہے وہ بہت زیادہ نزاکت بھی آ گئی ہے. کارکردگی یعنی اس کے بڑھ جاتے تو کتنا گنا بڑھ جاتا ہے؟ آپ نے کسی کو دیکھا؟ جی سر، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا میں نے. ایک میری فرینڈ ہے، انہوں نے کیا ہے تو ان کا مطلب بہت ریلیکس ہو گئی ہیں، اور ان کا کام جو ہے اس میں ان کا جو کام کا جو کوالٹی ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے. اور کیا آپ ہیومن میگنیٹک فورس اور ہیلنگ پاورز کے بارے میں جانتی ہے کچھ؟ جی سر، میں نے لٹریچر کچھ پڑھے ہیں، انٹرنیٹ وغیرہ میں بھی سرچ کیا ہے میں نے. صحیح. تو میں نے اس طرح ہیومن میگنیٹک فورس کے بارے میں تو میں نے یہ پڑھا ہے کہ اس سے پرسنل بیہیویئر اور جو ہے پازیٹیو رہنے میں بہت ہیلپ کرتا ہے، اور پرسنالٹی گروم کرنے میں بہت ہیلپ کرتا ہے. اور جیسے اگر کوئی بری عادتیں ہوں تو وہ بھی آپ کی چھوٹ جاتی ہیں، آپ مطلب بالکل پازیٹیو ہو جاتے ہیں. تو یہ پرسنالٹی گرومنگ کس طرح کی ہوتی ہے؟ کیسے، کون سا ایسا کون سا چیز جو انسان کے اندر ہے وہ ایکٹیو ہو جائیں، ایکٹیویشن ہو جائے، ان کی وہ پاور جاگ جائیں؟ سائنس کے حوالے سے انسان صرف اپنے 3 to 4% پاور کو استعمال کرتے ہیں، باقی جو ہے 98% یا 95% پاور وہ ان یوز اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو وہ کون سی طاقتیں ہیں جو 95% پاور ہے؟ وہ کون سی صلاحیتیں ہیں جو ہمارے انسان کو یوز نہیں کر سکتے ہیں اور اس دنیا سے چلے جاتے ہیں؟ وہ کون سی طاقت ہے جو اللہ نے دی ہوئی ہے کہ دین کے حوالے سے کہ آپ اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کرو تو آپ اپنے رب کو بھی پہچان سکتے ہیں؟ تو وہ کون سی صلاحیتیں ہیں جو ایسا کچھ آپ جانتے ہیں اس بارے میں؟ میرا سوال کا مطلب یہ ہے، آپ نے خود سوال کیا کہ کیسے یہ چیزیں کیور ہو جاتے ہیں. میرا مطلب یہ ہے کہ میں ناظرین جو سننے والے جو ہے
ان کے ذہن میں کوئی ایسے سوالات کہ وہ ان کے ذہن میں آ جائے کہ واقعی ایسے انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات اور اتنی بڑی طاقت ہے. تو سائنس کے حوالے سے بھی یہ پروف دیتے ہیں آپ کو کہ انسان ایک بہت پاورفل مخلوق ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ انسان کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے ہو؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ انسان کو کے پاس ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو. صحیح، ماشاءاللہ، زبردست بات کہی. ایسا ہونا تو چاہیے. آج ہم اسی پہ بات کریں گے انشاءاللہ. زبردست بات کہی آپ نے، بہت اچھی بات کہی کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو اور اپنے طور طریقے سے وہ زندگی گزار سکے. اور ان کا حق بھی ہے، اللہ نے ان کا حق بنائے ہیں اس کائنات میں، اور جو نعمتیں پیدا کیے ارد گرد ہمارے، اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیے ہیں، اور ہمیں اس کو ڈھونڈنا ہے، کسی طریقے کو تھوڑی سی ایفرٹس کرنی ہے، تھوڑی سی محنت کرنی ہے. اللہ ان میں برکت ڈالتے ہیں اور وہی نعمتیں ہمیں حاصل ہو جاتی ہیں. میرا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ انسان کے اندر وہ کون سی صلاحیتیں ہیں 95% جو انسان ان یوز چلے جاتے ہیں اس دنیا سے؟ کچھ ایسی مطلب نیچرل چیزیں ہیں ہمارے اندر، جیسے ہماری جو ذہنی صلاحیتیں ہیں جن کو ہم مطلب دنیاوی چیزوں میں بہت یوز کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ ان کو روحانی طور پہ ان کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، ان کے اوپر دھیان نہیں دیتے، جو ہمیں پیسفل رکھ سکتی ہیں، جو ہمیں نیچر سے کنیکٹ کر سکتی ہیں، جو ہمیں مطلب انسان ہونے کی ہماری نشانی ہے. وہ چیزیں ہم لوگ ان کے اوپر ہمارا دھیان نہیں، کیونکہ ہم لوگ کافی مٹیریلسٹک ہو چکے ہیں اور کافی ہم دنیا کی چیزوں میں لگے رہتے ہیں. ہمیں بس مطلب اپنی جاب اور مطلب جو بھی ہمارا چل رہا ہوتا ہے زندگی میں، ہم ان کے اوپر زیادہ کنسرن کرتے ہیں. ہم اپنی روحانی جو پاورز ہیں، جو ہماری ہیلنگ پاورز ہیں، جو ہماری میگنیٹک پاورز ہیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے دی ہیں بائی برتھ انسان کے پاس، اس میں ہم ان کو نہیں دیکھتے ہیں اور نہ ہی ہم ان کے اوپر دھیان دیتے ہیں. صحیح. اس کی وجہ سے ہمیں اتنے سارے مسئلے ہوتے ہیں اور ہم لوگ دنیا کی چیزوں میں لگ جاتے ہیں. کبھی جاب ہے، کبھی پڑھائی ہے، کبھی کچھ ہے، خاندان کے مسئلے ہیں. تو اس وجہ سے ہم لوگ جو ہے اصلی جو نیچرل چیزیں ہوتی ہیں، جو اوریجنل چیزیں ہوتی ہیں، ان سے محروم ہو جاتے ہیں خود بخود. آپ انسانی میگنیٹک فورس کو مانتے ہیں کہ انسان میں کوئی مقناطیسی صلاحیت ہوتی ہے؟ جی میں مانتی ہوں، کیونکہ انسان جو ہے وہ اپنا فیوچر اور اپنا جو ہے مطلب اپنی زندگی کو کچھ پلان کر سکتا ہے. تو وہ اس کے لیے جب وہ پلاننگ کرتا ہے تو وہ اس میں جو چیزیں چاہتا ہے وہ ان چیزوں کو پا سکتا ہے اپنی میگنیٹک پاور سے یوز کر کے. میگنیٹک پاور کیا ہیومن میگنیٹک فورس کیسے کبھی آپ نے فیل کیے، کبھی ایسا فیل ہوا ہوگا آپ کو کہ ایک کام کے لیے کبھی آپ میں اتنی انرجی آ گئی ہیں تو وہ کام آپ نے یوں کر لیے، اور کبھی اس سے بھی چھوٹا کام ہے آپ سے نہیں ہو پاتے ہیں؟ جی جی جی. آپ نے کبھی محسوس کیے کہ آپ کا ہاتھ کیسے ٹچ ہوا، آپ کو کرنٹ لگا؟ جی 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 اکثر ایسا ہوتا ہے. تو کیا یہ انسان میں بجلی ہے نا، انسان میں میگنیٹک فورس ہے، کشش ہے؟ جی سر بالکل ہے. جی، انسان کی سوچ میں کشش ہے جو اسے اس کے خواب پورے کرنے میں مدد کرتی ہے. آپ نے کبھی محسوس کیا کہ کبھی آپ کو ایک کال آیا اور انہوں نے کہا آپ کو کہ میں ابھی نہیں، آپ کی کال گئی کہ انہوں نے آپ کو کہا کہ ابھی میں آپ کو یاد کر رہے تھے، ایسا ہوا؟ جی جی بالکل. اچھا، واچ می آن ہیک ٹی وی ان ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس پروگرام every morning at 8 a.m. and repeat at night at 1 a.m. Learn HMF, Human Magnetic Force, the world's most successful formula.
learn world most powerful healing energies Samda. Attend my seminar in Lahore, Islamabad and Karachi. Heal and control all incurable disease through natural way of healing and connect with the nature. Control and enhance your mind power through natural way of healing with no side effects. For more info, call us and read my books and visit www.zealsciences.com and samadmusafir.com and watch my all program on YouTube and join our groups on Facebook. Join us and connect with the nature.